نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جماعت کیسی ہونی چاہیے؟ اگر آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان آ جائیں تو کیا وہ ہماری جماعتوں کو دیکھ کر کہیں گے یہ میرے مشن کو آگے بڑھا رہی ہیں؟ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان کا خواب ہے، لیکن سوال یہ نہیں کہ ہم نعرہ لگاتے ہیں یا نہیں، سوال یہ ہے کہ ہم کس جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ ہر جماعت جو اسلام کا نام لیتی ہے لازماً اقامت دین کی جماعت نہیں ہوتی۔ سب سے پہلی اور بنیادی خوبی یہ ہے کہ وہ جماعت ابتدا ہی سے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کے لیے بنی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ جماعت کسی قومیت، کسی شخصیت، کسی سرمایہ دار مفاد یا وقتی سیاسی مقصد کے لیے بنی ہو، اور جب حالات بدلیں تو اسلامک ٹچ دینے کے لیے ریاست مدینہ کا نعرہ لگا دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو کبھی ضرورت کے مطابق استعمال نہیں کیا، بلکہ دین ہی ضرورت تھا۔ دوسری بڑی شرط یہ ہے کہ اس جماعت کے افراد خود نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوں۔ جو جماعت خود جھوٹ، وعدہ خلافی، بددیانتی، ظلم اور اقربا پروری میں مبتلا ہو، وہ اسلامی نظام کیسے قائم کرے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، یعنی تبدیلی پہلے کردار سے آتی ہے، نعروں سے نہیں۔ تیسری اہم خوبی شوراریت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے معاملات آپس کے مشورے سے ہوتے ہیں۔ یہ شوراریت پہلے جماعت میں ہونی چاہیے، پھر ریاست میں۔ خاندانی پارٹیاں، موروثی قیادتیں اور سرمایہ دارانہ کنٹرول رکھنے والی جماعتیں اسلام کے مزاج سے مطابقت نہیں رکھتیں۔ جہاں ایک خاندان یا چند سرمایہ دار فیصلے کریں، وہاں خلافت کا نہیں بلکہ بادشاہت کا نظام ہوتا ہے۔ چوتھی خوبی یہ ہے کہ جماعت کسی ایک شخصیت کے گرد نہیں بلکہ اصول کے گرد گھومتی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی معصوم نہیں۔ جو جماعت تنقید برداشت نہ کرے، سوال کو بغاوت سمجھے اور اختلاف کو غداری قرار دے، وہ اسلامی نہیں ہو سکتی۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ جماعت کا طریقہ پرامن، تدریجی اور حکمت پر مبنی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں صبر، دعوت اور تربیت کی، پھر ریاست بنی۔ جو جماعت جلدی اقتدار کے لیے دین کو سیڑھی بنائے، وہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر نہیں۔ آخر میں یاد رکھیں، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جذباتی نعرے سے نہیں بلکہ صحیح جماعت، درست قیادت، زندہ کردار اور شورائی نظم سے قائم ہوتا ہے۔ اگر جماعت ان اصولوں پر پوری اترتی ہے تو اس کے ساتھ کھڑا ہونا عبادت ہے، اور اگر نہیں تو خاموش سوال کرنا بھی دینداری ہے۔ ہر وہ ہاتھ جو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا اٹھائے، ضروری نہیں کہ وہ نبی کے راستے پر بھی ہو۔ آج امت مسلمہ کا سب سے بڑا مسئلہ جماعتوں کی کمی نہیں بلکہ صحیح جماعت کی پہچان کا فقدان ہے۔ ہم نعرہ دیکھتے ہیں، ہم جلسہ دیکھتے ہیں، ہم جھنڈا دیکھتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اس جماعت کی بنیاد کس نیت پر رکھی گئی تھی۔ پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ جماعت کا مقصد واضح ہو، اقامت دین نہ کہ اقتدار کا حصول۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اقتدار مانگا نہیں بلکہ دین قائم کیا۔ جو دین کا نام لے کر اقتدار حاصل کرنے کا خواہش مند ہے، وہ رانگ نمبر ہے۔ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ جماعت کے کارکن خود اسلامی نمونہ ہوں، نماز، معاملات، اخلاق، زبان، لین دین۔ اگر یہ سب نبی کے مطابق نہیں تو ایسی جماعت کے منشور پر لکھا ہوا نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صرف سیاہی ہے، حقیقت نہیں۔ فیصلہ کن نشانی شورائی نظام ہے۔ اسلام میں میرا فیصلہ آخری ہے کا تصور نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر، احد اور خندق جیسے اہم معاملات میں مشورہ کیا۔ تو آج جو جماعت ایک فرد، ایک خاندان یا چند سرمایہ داروں کے رحم و کرم پر ہو، وہ اسلامی جماعت نہیں ہو سکتی۔ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ جماعت حق بات کہنے کی اجازت دیتی ہو۔ جہاں اختلاف دبایا جائے، وہاں نفاق جنم لیتا ہے۔ جہاں سوال کرنے والے کو نکال دیا جائے، وہاں اصلاح مر جاتی ہے۔ پانچویں علامت یہ ہے کہ جماعت قوم، زبان، علاقے یا مسلک سے اوپر ہو۔ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص طبقے کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے ہے۔ جو جماعت نفرت تقسیم کرے، وہ رحمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندہ نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منظم جماعت بنائی تھی، لیکن وہ جماعت کردار، شورائیت، قربانی اور عدل کی بنیاد پر تھی۔
آج اگر ہم واقعی نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں تو ہمیں جماعت بھی وہی چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کی ہو، نہ کہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی۔ آخر میں خود سے سوال کریں، کیا میری جماعت مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کر رہی ہے یا صرف مخالفین سے نفرت سکھا رہی ہے؟ یہی سوال درست انتخاب کی پہلی سیڑھی ہے۔